اسلامی مہینہ یعنی قمری سال یا سنہ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ببرکت مقدس ماہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں سنہ ہجری سال تبدیل ہوتا ہے۔ لفظ محرم حرم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں۔ محرم کو حرم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلوار میانوں میں ڈال دیتے تھے اور لوٹ مار قتل و غارت سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی خوف زدہ ہو جاتے تھے اور اپنے باپ یا قاتل سے ملتے تھے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ محرم کا احترام کرتے تھے اور اس مہینے میں کسی انسان کے قتل اور جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب کریم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ہیں۔ ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اور حرمت و اکرام والے 4 ماہ ہیں، جن میں محرم، رجب المرجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ شامل ہیں۔ ایک بار کسی نے آقا کریم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں رمضان المبارک کے بعد کس ماہ میں روزے رکھنے چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے صرف ایک آدمی کو حضور پاک سے یہ سوال کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس وقت میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو رمضان کے بعد روزے رکھنے ہیں چاہیے تو محرم کا روزہ رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائی اور کچھ لوگوں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا، گویا اس نے 10,000 سال تک اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا۔ رسول کریم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا تو گویا اس نے گزشتہ سال کو روزوں میں ختم کیا، یعنی سال بھر روزہ رکھا اور آئندہ سال کو بھی روزے سے شروع فرمایا۔ اللہ ان روزوں کو اس کے 50 برس کے روزوں کا کفارہ بنا دے گا۔ روایات میں ہے کہ جو شخص محرم کی پہلی رات کو 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین ایک بار پڑھے تو اللہ سے جنت میں 2 محل ایسے عطا فرمائے گا کہ جن میں ہر ایک میں یاقوت کے 2000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر زبرجد کے تخت پر حور بیٹھی ہوگی۔ اس نماز کے پڑھنے والے کی 6000 بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور 6000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص محرم کی پہلی رات میں 8 رکعات 4 سلام میں اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص 10 بار پڑھے تو اللہ اسے بخش دے گا۔ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کے دن میں 12 رکعات اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے تو اسے 10,000 برس کی عبادات کا ثواب ملے گا، اور ہر سورہ اخلاص کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے گا۔ اس محل میں بہت سے محل ہوں گے اور ہر 2 محل کے درمیان 10 برس کی مسافت ہوگی۔ اور اس ماہ مقدس کا 10واں دن، جسے یوم عاشوراء کا بھی دن کہتے ہیں، عاشوراء سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامع برکات کے ہیں، اور یہ یوم عاشوراء ہر سال مسلمان کے لیے جامع برکات بن کر آتا ہے۔ اس لیے اہل عرب نے اس دن کو عاشوراء کے نام موسوم کیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے اسی دن کو عرش کرسی، لوح قلم، جنت، حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا، زمین و آسمان اور ارواح کو پیدا فرمایا۔ اسی دن حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، اسی دن ان کو آگ میں پھینکا گیا، اور اسی دن
آگ گلزار بنی۔ اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ یہی وہ دن ہے جس میں حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی۔ اس دن حضرت سلیمان کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب کی بینائی لٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف گہرے کنویں میں سے نکل گئے۔ اسی دن حضرت ایوب کو بیماری سے شفا ملی، اور اس زمین پر آسمان سے پہلی بارش اسی عاشوراء کے دن ہوئی، اور اسی دن نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسین اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول نے اپنے مقدس جانوں کا نذرانہ دے کر سجدہ اور دین اسلام کو بچایا۔ محبوب خدا کے پیارے اہل بیت اطہار نے ہر ظلم برداشت کیے، تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر و استقلال کی عظیم الجلیل قدر مثال بن گئے۔